أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے کل ریا سے متعلق کچھ گفتگو سماعت کی تھی، آج بھی ریا سے متعلق ہی گفتگو جاری ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، عرض کیا اگر کوئی تنہا خشوع نماز کے لیے کے لیے نماز پڑھے اور عادت ڈالے تاکہ سب کے سامنے بھی خشوع ہو تو یہ ریا ہے یا کیا؟ ارشاد فرمایا یہ بھی ریا ہے، کیونکہ دل میں نیت غیر خدا ہے۔ عرض کیا اگر ریا کے لیے نماز روزہ رکھا تو فرض ادا ہوگا یا نہیں؟ ارشاد فرمایا فقہی نماز روزہ ہو جائے گا کہ مفسد یعنی نماز یا روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ پایا گیا، ثواب نہ ملے گا بلکہ عذاب نار کا مستحق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت اس سے کہا جائے گا او فاجر، او غادر یعنی اے بے وفا، او خاسر یعنی اے نقصان اٹھانے والے، او کافر تیرا عمل حبط یعنی ضائع ہوا، اپنا اجر اس سے مانگ جس کے لیے کرتا تھا۔ یہی ایک برائی ریا کی مذمت کو کافی ہے۔ ایک بزرگ کے تعلق سے ہے 30 سال تک مسجد کی پہلی صف میں باجماعت نماز ادا فرماتے رہے۔ ایک بار ان کو پہلی صف میں جگہ نہ ملی اور دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو شرم محسوس ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو آج اس آدمی کی پہلی صف چھوٹ گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ سنبھل گئے اور اپنے نفس سے کہا اے نفس، میں 30 سال تک جو نمازیں پہلی صف میں ادا کرتا رہا کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی جو آج تجھے شرم آ رہی ہے؟ پھر انہوں نے پچھلے 30 سال کی نمازیں دہرائی یعنی دوبارہ ادا کی اور کمال صدق و اخلاص کی نادر مثال قائم فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں کا جذبہ اخلاص 100 کروڑ مرحبا فقط ایک دلی خیال کی بنا پر 30 برس کی نمازیں دوبارہ ادا کی۔ ہم غافلوں کی حالت یہ ہے کہ اول تو دل کی کھیتی جذبہ عبادت کے بیچ سے خالی اور جیسے تیسے کر کے عبادت کر بھی لی تو اخلاص کے پانی کی کمی بلکہ واہ کی آفت بد سے فضل عبادت داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری ایسا خوفناک باطنی مرض ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ عبادت کے ذریعے جو لوگوں سے عزت، مال و دولت اور قدر و منزلت کا طلبگار ہو وہ بڑا ہی نادان ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں اور ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی راحتوں پر ان عارضی چیزوں کو ترجیح دی جو ختم ہو جانے والی ہیں۔ گویا یہ شخص ثواب بیچ کر عذاب خرید رہا اور اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے جو اسے ان نیکیوں کا کچھ بدلہ نہیں دے سکتی، نہ جنت کی نعمتیں دے سکتی ہے، نہ عذاب جہنم سے رہائی دلا سکتی ہے، بلکہ دنیا ہی میں اگر لوگوں کو اس کی ریاکاری کی نیت کا پتہ چل جائے تو وہ اس پر تھو تھو کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو لوگوں سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پہلے جو لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع اور خضوع ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع کے اٹھ جانے کا عالم یہ ہوگا تم جامع مسجد میں جاؤ گے تو وہاں ایک نمازی بھی خشوع والا دکھائی نہیں دے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا بے شک حالت اسلام میں انسان کے رخساروں پر سفیدی آ جاتی ہے یعنی اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لیکن اس نے رضائے الہی کے لیے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی۔ عرض کی گئی یہ کیسے؟ فرمایا وہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا بڑا اہم معاملہ جو ہے ریاکاری کا ہے، جو ریاکاری
دکھاوا، تصنع، بناوٹ سے پوری زندگی کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ قبول بھی نہیں ہوتی، اور اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب کے بجائے اور عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری، دکھاوا، بناوٹ، تصنع سے پاک صاف رکھے، دل سے حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں کو دور فرما دے۔ آپ نے سنا کہ ایک بزرگ پہلی صف میں 30 سال سے نماز پڑھتے تھے۔ کتنے سال سے؟ 30 سال سے وہ پہلی صف میں صف اول کے نمازی تھے۔ اتفاق کی بات کہ ایک دن انہیں صف اول میں آنے میں تاخیر ہوئی تو دوسری صف میں کھڑے ہوئے۔ صرف دل میں یہ وہم، یہ خیال آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پہلی صف کا آدمی آج تیسری صف میں کھڑا ہو گیا، دوسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا تو پھر انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ اے نفس، کیا تو یہ عبادتیں رب کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا تھا؟ تو وائے ہائے، میری ساری عبادتیں تو عکارت ہو گئی، کیا ہوگا میری ان عبادتوں کا؟ لہذا اس بزرگ نے کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ 30 سال کی وہ پڑی ہوئی نمازیں واپس دوہرا لی۔ یہ کمال خشوع تھا، کمال خضوع تھا، اللہ کا خوف اور اس کے رسول کی محبت اور قرآن و حدیث کے فرامین پر عمل۔ یہ صاف اور واضح طور پر تھا کہ انہوں نے 30 سال کی نمازیں واپس پلٹا دی۔ آج ہم سے 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی جا رہی، آج ہم سے 5 وقتہ جو ہمارے ذمے باقی ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں بشری تقاضوں سے، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے، جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں، ہمیں توفیق بھی نہیں ہے کہ ہم اسے ادا کریں۔ اب پچھلی تو چھوڑو، روز کی نمازیں کم از کم فجر پڑھ لی، ظہر رہ گئی، عصر میں آ گیا تو اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بھی پڑھے اور ظہر کی قضا بھی پڑھ لے۔ اگر شامت اعمال سے عصر میں نہ پڑھ سکا، کم از کم مغرب کی نماز میں ظہر کی نماز اسی دن کی قضا کر لے۔ شامت اعمال سے مغرب میں بھی نہ پڑھ سکا، کم از کم بستر پر جانے سے پہلے عشاء کی نماز جب پڑھے، اس عشاء کی نماز کے بعد ظہر کی جو اس دن کی قضا نماز ہوگی، کم از کم وہی ادا کر لے، اس قضا کو پڑھ لے۔ تو یہ بھی شاذ اور ناز دیکھا جائے گا کہ اس طرح کی نمازیں پڑھیں۔ یاد رکھو، فویل للمصلین فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل کیا چیز ہے؟ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس وادی سے جہنم خود 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو کن نمازیوں کے لیے وہ ویل ہے؟ وہ نہیں جنہوں نے چھوڑ دی ہے نمازیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈنڈی مار کے پڑھتے ہیں، ٹال مٹول کر کے پڑھتے ہیں، وقت بے وقت پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے۔ ایسے نمازی جو 5 وقتہ نمازی ہیں لیکن ٹال مٹول کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ وہ ویل جہنم کی وہ وادی جس وادی سے جہنم خود 70 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بتاؤ، جن نمازیوں کا جو مستقل نمازی ہیں لیکن وہ ٹال مٹول ان کی وجہ سے انہیں ویل کی سزا دی جاتی ہے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری، بناوٹ اور تصنع سے مامون و محفوظ رکھے، اور وقت پر نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع اور خضوع، یعنی توجہ الی اللہ۔ خشوع اور خضوع آپ نے پیچھے پڑھا ہے، سنا ہے کہ کامل توجہ، دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو کر خالص رب کی حضور حاضر ہونے کا تصور کر کے
کہ یہ تصور کرے کہ ہم اپنے رب کی زیارت کر رہے ہیں۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو یہ تصور رکھے کہ ہمارا رب ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کامل خشوع اور خضوع۔ کہتے ہیں کامل خشوع اور خضوع جو ہے یہ اٹھا لیا جائے گا، جو لوگوں سے اٹھایا جائے گا یہی چیز سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی کہ لوگ نماز اس لیے پڑھیں گے کہ ہمیں نمازی کہیں، حج اس لیے کریں گے کہ ہمیں حاجی کہیں، روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ہمیں روزے دار کہیں، صائم الدہر کہیں۔ یہ سب چیزیں دکھاوے میں آ جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ عبادتیں چھوڑ دی جائیں، یہ عبادتیں چھوڑ دی جائیں۔ عبادت تو کرنا ہی ہے، اس کے ذمے سے اگر نماز اس نے پڑھ لی تو نماز تو وقتی نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن نماز کا جو ثمرہ تھا، نماز کا جو ثواب تھا، اس ثواب سے یہ ریاکاری کی وجہ سے محروم ہو جائے گا، ریاکاری کی وجہ سے یہ محروم ہو جائے گا، وہ ثواب اسے نہیں ملے گا۔ لہذا ایسی عبادت کرو جس عبادت سے رب راضی ہو جائے اور اس عبادت کی لذت و چاشنی بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور اس کا ثمرہ بھی ہمیں جو ہے اللہ اپنے کرم خاص سے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ ہمیں نے پڑھا ہے سنا ہے، پروردگار ہمیں اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔